السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج برج کورس کا 31واں دن ہے اور آج آپ کو ایک غیر درسی اقتباس دیا گیا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کو اس کو بغور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ آپ کو اگر 31واں دن آج چل رہا ہے، آپ کو اس سے پہلے کے اگر ویڈیوز چاہیے تو آپ چینل کے نام پر کلک کریں اور اوپر جو پلے لسٹ 3-4 آپشنس نظر آئیں گے، اس میں پلے لسٹ پہ آپ جائیے تو آپ کو اسٹینڈرڈ 9 برج کورس ایک فولڈر بنا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو تمام ویڈیوز انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے۔ تو اگر کسی طالب علم کو یا طالبہ کو ضرورت ہے اور ان کو پچھلا ویڈیو دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ جو یہاں اقتباس حل کرنا ہے، یہ اصل میں آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے۔ آپ کو یہاں یہ پڑھنا ہے، جوہانسبرگ جو جنوبی افریقہ کا شہر ہے، اس کے تعلق سے یہ اقتباس ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس اقتباس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ سرگرمی حل کریں، لیکن یہاں پر آپ کو واقعات کو ترتیب سے لگائیے۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، 3 جملے دیے گئے ہیں، 3 واقعات بتائے گئے ہیں، ان تینوں کو آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تینوں واقعات ہیں یہ اقتباس میں موجود نہیں ہے مکمل طور پر۔ یہ یعنی اس سے پہلے کا جو اقتباس ہونا چاہیے تھا یا اگلا اقتباس بھی ہونا چاہیے تھا، تو وہ کچھ چیزیں یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہیں۔ لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ واقعات کو ترتیب سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وین جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، اچانک ایک منحنی سا آدمی ایک جھنٹی لیے ہوئے نظر آیا، طیارے نے زمین کو چھو لیا تھا۔ اب دیکھیے، آپ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے طیارہ زمین کو چھوئے گا، اس کے بعد کوئی استقبال کے لیے آئے گا اور اس کے بعد وین دوڑے گی۔ تو پہلے جو تیسرے نمبر کا جو جملہ ہے یہ پہلے آئے گا، پہلے نمبر پر طیارے نے زمین کو چھو لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا دوسرے نمبر ہی پر رہے گا، اچانک ایک منحنی سا آدمی ایک جھنڈی لیے نظر آیا، اور جو پہلے نمبر کا ہے وہ تیسرے نمبر پر چلا جائے گا، وین جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اب آپ اقتباس میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک جملہ اوپر کا نظر آئے گا، وین جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو 2 جملے ہیں وہ پہلے کے جملے ہیں اصل میں، جو اس سے پہلے کا اقتباس آنا چاہیے تھا۔ خیر، لیکن آپ اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، تو آپ اس طرح سے لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو خوش آمدید کہنے والے شخص کا نام بتائیے۔ اب یہ خوش آمدید کہنے والا شخص جو تھا، اصل میں یہ بھی اقتباس اس سے پہلے والے اقتباس میں اس کا ذکر ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو وہ کینن تھا، جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی لائن میں، کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو کینن جو ہے یہ اس نے خوش آمدید کہا تھا۔ اور طیارہ کہاں اترا تھا؟ اب دیکھیے، طیارہ آپ یہاں طیارہ جو اترنے کا ذکر ہے وہ بھی پہلے اقتباس میں ہے، تو جوہانسبرگ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد اقتباس کی روشنی میں جوہانسبرگ کے بارے میں معلومات تحریر کیجیے۔ اب آپ کو یہ اقتباس پڑھنا ہے اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ جوہانسبرگ کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر ذکر ہے کہ جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے جو 1895 میں تعمیر ہوا تھا، اور نیلسن منڈیلا کے مکانات بھی وہیں پر ہیں۔ اس کے علاوہ جوہانسبرگ میں سونے کی کان کا پتہ جو ہے جارج واکر اور جارج بریسن نے لگایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ یہ چیزیں لکھیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو افریقہ کا سب سے پرانا اسکول کون سا ہے اور وہ کب قائم ہوا؟ تو یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول جو 1895 میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واحد جمع لکھنا ہے، تو ذخائر کا واحد آپ کو لکھنا ہے تو ذخیرہ آئے گا۔ اسی طرح شخص کی جمع کیا آئے گی؟ اشخاص۔ اور معنی لکھنا ہے آپ کو، منحنی کے معنی کیا ہوں گے؟ دبلا پتلا۔ اور بازگشت یعنی پلٹنا، واپس ہونا، اس کو کہتے ہیں بازگشت۔ اسی سے بنا ہے صدائے بازگشت، آواز کا پلٹنا، آواز کا واپس ہونا۔ اور اس میں آپ کو ایک جملہ دیا گیا ہے، تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ اس پر آپ کو اظہار خیال کرنا ہے، تو آپ اس پر لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر ایک کو آزاد پیدا کیا اور ہر ایک کو انسانیت کا شرف بخشا، اس لیے تمام انسان برابر ہیں اور اس میں چھوٹا بڑا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے عمل اور اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں کا مطلب یہی ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور وہ اس اعتبار سے بحیثیت انسان وہ یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔